اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میں اپنے ان سننے والوں اور ان محبت کرنے والے ایسے لوگوں سے آج مخاطب ہوں کہ جو یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی اپنی فکر اور اپنی سوچ بدل لی ہے، یا ہم کہیں رستے سے بھٹک گئے ہیں اور راہ راست چھوڑ دیا ہے، سواد اعظم اہل سنت و جماعت کو معاذ اللہ استغفر اللہ خیر باد کہہ دیا ہے اور ہم کسی اور ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ میں ان اپنے محبین جو ہم سے محبت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، میں ان دوست احباب کے لیے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور علماء کی اس جماعت کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جن کے دست شفقت ہمارے سر پہ ہیں، جو ہم سے اس حوالے سے نالاں ہو چکے ہوں گے یا نالاں ہیں کہ شاید ہم ان کی رہنمائی نہیں لیتے اور اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے حضرات محترم۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ وہی ہے جو امت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو آل و مہار شریف کے بزرگوں کا عقیدہ ہے، جو گولڑا شریف کے بزرگوں کا عقیدہ ہے، جو سرہند شریف کے شہنشاہ حضرت مجدد الافسانی کا عقیدہ ہے، جو فرمایا کرتے تھے کہ جناب محبت اہل بیت جو ہے یہ حسن خاتمہ کا سبب بنتی ہے، حسن خاتمہ کی وجہ بنتی ہے۔ تو حضرات محترم سنیے گا کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپس میں خلفائے راشدین یعنی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے امام حسن تک شاید ان ذوات مقدسہ کے درمیان کسی قسم کی کوئی چپکلش، کوئی رنجش، معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی اختلاف، کوئی ناراضگی، کوئی گلہ شکوہ موجود تھا۔ ایسی سوچ رکھنے والے کے لیے دعوت فکر اور لمحہ فکریہ ہے کہ جو بندہ یہ سوچ رکھے، ہم اس کے لیے سادہ جملہ نہیں بولیں گے بلکہ ہم اس کو دعوت علم دیتے ہیں کہ آپ ذرا علم کے میدان میں آئیے اور دیکھیے کہ جہاں اختلاف ہو وہاں محبت نہیں ہوتی، یا اختلاف یا محبت۔ اگر اندر اختلاف ہو اوپر سے محبت ظاہر کی جائے تو یہ منافقت، اگر اندر محبت ہو اور اوپر سے بھی اختلاف ظاہر کر دیا جائے تو یہ بھی منافقت۔ تو یہ کون ایمان والا سوچ سکتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ان پانچوں ذوات مقدسہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاذ اللہ منافقت کا عنصر بھی آ سکتا تھا کہ وہ اندر سے کچھ رکھتے دل میں اور اوپر سے کچھ ظاہر کرتے، اور صرف یہ سمجھوتے کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے اور اندر سے ناراض ہوتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی بڑی ذاتیں جو پلرز آف دا دین اسلام کہلا سکتی ہوں، جو اسلام کے 5 ستون کہلا سکتے ہوں، جن پر ٹوٹل علم اسلام، علم حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی وراثت جن کے ذریعے امت تک پہنچی ہو، اور جن کے ذریعے یہ نظام اسلام اور نظام سلطنت اسلام قائم ہوا ہو، اور یہ سارا نظام اسلام آج تک ہمارے تک محفوظ صورت میں پہنچا ہو، وہ پانچوں ذاتیں کہیں ایسا ہو سکتا تھا؟ کوئی مجال ہو سکتی ہے ایسی چیز کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ظاہر کرتے ہوں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور میں ان احباب سے ملتمس ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب علی مولا کائنات کا حق تھا، آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ اگر ایسا بھی ہے تو کیا وہ حق لے سکتے نہیں تھے جو انہوں نے نہیں لیا؟ اگرچہ حق تھا بھی، گو کہ حق تھا بھی، پھر بھی مولا کائنات نے محبت کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ زندگی کے 25 سال گزارے۔ جہاں کوئی اختلاف ہو وہاں کون ایسے سوچ سکتا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ کاش میں علی کے سینے کا ایک بال ہوتا؟ جہاں اختلاف ہو وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہوں، حضور فرمائیں کہ میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی؟
تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اس حدیث کو چھپانے کی بجائے جا کے بی بی پاک سے ظاہر کریں کہ اے سیدہ فاطمہ تجھے مبارک ہو کہ میرے نبی نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور میں خوش ہوں کہ اس جنت میں بھی ہوں گی۔ اور پھر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کا چہرہ دیکھ رہے ہوں، اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ ہی روایت کر رہی ہوں کہ میں نے پوچھا بابا آپ مولا علی کا چہرہ ہر وقت تکتے رہتے ہیں؟ تو آپ فرمائیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر مولا کائنات کے متعلق جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ عمر ہلاک ہو جاتا اگر عمر کے فیصلوں میں علی شامل نہ ہوتے۔ اور پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں وہی علی جس نے 25 سال خلفائے ثلاثہ کے ساتھ انتہائی محبت و مروت کے ساتھ گزارے، اور انتہائی پیار اور انتہائی محبت کے ساتھ گزارے، اور ان کی مجلس شورا میں شامل رہے، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، ان کی فوجوں کے ساتھ شامل رہے، اور بہترین فیصلوں میں ان کے ساتھ شامل رہے، اور ان کی ہر طرح کی معاونت کرتے رہے۔ جب بھی ضرورت محسوس ہوئی، جب بھی انہوں نے بلایا تو مولا کائنات فوراً پہنچے اور جا کے ان کے معاملات میں حصہ لیا۔ تو وہی مولا علی اگر کوئی یہ کہے کہ ان کا حق تھا مگر ان کا حق غصب کیا گیا، ان کو دیا نہیں گیا، تو کون مولا علی سے کچھ چھین سکتا ہے؟ کون مولا علی؟ پتہ نہیں ہے۔ خندق انہی کے سامنے ہوئی تھی، خلفائے ثلاثہ موجود تھے غزوہ خندق میں، تو علی کی شجاعت سے واقف تھے، اور علی پاک بھی اپنی تلوار کی مہارت سے واقف تھے۔ اگر کوئی علی سے بھی حق چھین گیا تو پھر کس سے نہیں چھینا جا سکتا؟ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ مولا علی سے حق چھینا جائے اور مولا علی اس ہی کے ساتھ دوبارہ محبت کے ساتھ پیش آتے رہیں، بالکل ممکن نہیں ہے۔ حضرت محترم مولا کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خلافت کے قائم ہونے سے لے کے 6 ماہ تک جو کوئی معاملہ آپس میں تھا، اس کو افہام و تفہیم سے جب حل ہونے کے بعد 25 سال تک خلفائے ثلاثہ کے ساتھ مولا کائنات انتہائی محبت کے ساتھ وقت گزارتے رہے۔ گو کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ احترام اور قدر کرتے تھے مولا علی کی۔ جناب عمر پاک بھی اپنے فیصلوں میں اور اپنے سارے معاملات میں بڑی کیئر کرتے تھے حضرت علی پاک کی، اور اس حد تک کیئر شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود بھی مولا علی نے حضرت عثمان غنی کو ہر معاملے میں جا کے مدد اور سپورٹ فراہم کی۔ اور ایسی صورتحال میں جب یہ کہہ دیا جائے کہ تینوں خلفاء کے دور میں مولا کائنات بغیر کسی وجہ کے ہی خاموش تھے، ایسا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے تھے کہ یہ تینوں شخصیات، یہ تینوں ہستیاں آخر کام تو میرے نبی کے دین کا ہی کر رہے ہیں۔ خلفائے ثلاثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کا ہی کام کر رہے تھے، تو مولا کائنات کیسے کسی ایسی شخصیت کے ساتھ مخالفت رکھ سکتے تھے جو ان کے گھر کا کام کر رہے ہوں، جو ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہوں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ چاروں ہستیاں آپس میں ناراض ہوں جو حضور کے ہر لمحے کے ساتھی ہوں، ہر وقت کے ساتھی ہوں؟ اور مولا کائنات کسی صورت، وہ تھے نہروان کی جنگ میں بھی جو ان کے مقابلے میں آئے، ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کے بھی آپ پریشان ہوتے رہے کہ کاش تم جنگ نہ کرتے اور کاش تم میرے مقابلے میں نہ آتے۔ اور وہی مولا علی جو 25 سال اتنے امن محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہے، اور 35 سال بعد جا کر 35 سال گزر جانے کے بعد مولا علی پھر جب صفین اور نہروان میں اٹھتے ہیں تو پھر ثابت کر دیتے ہیں کہ میری شجاعت بھی کم نہیں ہوئی، میری تلوار کی مہارت بھی کم نہیں ہوئی، مگر جہاں میں خاموش تھا، جہاں میں ساتھ چل رہا تھا، وہ میرے نبی کے یار تھے، وہ میرے نبی کے وفادار تھے اور دین اسلام کے وفادار تھے، اس لیے ان کے ساتھ میں محبت کے ساتھ چلتا رہا۔ مگر جب لگا کہ اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اسلامی قوانین کو تہ و تیغ کیا جا رہا ہے، تو پھر مولا کائنات میدان میں آئے اور پھر آپ اٹھے۔ ورنہ حضرات محترم کوئی اگر یہ رائے قائم کرے کہ مولا کائنات کا خلفائے ثلاثہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف تھا تو یہ بالکل بے معنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خلفائے ثلاثہ اور خلفائے اربع بلکہ 5 خلفائے راشدین امام حسن علیہ السلام کی ذات تک سب کی آپس میں محبت کو دیکھتے ہوئے آپس میں محبتیں رکھنے اور محبتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ المبین۔